مشائخین اسلام، اراکین مجلس اتحاد المسلمین، میر مجلس بلدیہ حیدرآباد، بزرگان، پھر بیٹھو کا کیوں بول رہے ہو؟ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے میرے دوستوں، اٹھنے کا ہے، لڑنے کا وقت ہے یہ۔ 60 سال سے صرف بیٹھ رہے ہم لوگ، اٹھنے کا وقت ہے۔ پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں بہنوں، میرے عزیز دوستوں، میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں جناب حاجی میاں کا کہ انہوں نے پاکستان سے علماء کرام کو اور معزز ناطقہ حضرات کو یہاں پر حیدرآباد کو دعوت دی اور وہ یہاں پر تشریف لائے۔ میں ہمارے بیرونی مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ عزیزان ملت، ماہ ربیع الاول ایک مبارک مہینہ، اور آپ اور ہم سب کا یہاں پر جمع ہونا کیوں؟ ہم سب یہاں پر جمع اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کا جشن منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات کا ذرہ بھی بارے وجود میں نہیں آتا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے، رحمت العالمین نہ ہوتے، تو ہم کو قرآن نہیں ملتا، ہم کو رمضان نہیں ملتا، ہم کو زکوٰۃ کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ اسی لیے حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہیں کرتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، اللہ نے انسان کو دماغ دیا جس سے انسان اچھے اور برے کی تمیز پیدا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور کہیں پر بھی اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ انسان میں نے تجھے دماغ یا آنکھیں دے کر تجھ پر بہت بڑا احسان کیا۔ اور جب کائنات میں اپنا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ اللہ نے مومنوں پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں ایک عظمت والے رسول کو بھیجا۔ تو علماء کرام نے لکھا اور ارشاد فرمایا کہ نعمت عظمیٰ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اس پر احسان جتا رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہی تمام رسولوں کا قائد ہوں، سردار ہوں، مگر مجھے اس کا فخر نہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ اور ہم نے علماء اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امی کو دیکھ کر دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہر نبی کسی خاص علاقے یا قوم کے لیے آئے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب، میں رب العالمین ہوں، جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفائی ہے۔ سابقہ انبیاء کی قوموں کو جو عبادت کرتے تھے،
مخصوص دن تھے، مخصوص مقام تھا. اگر اس مخصوص مقام سے ہٹ کر کہیں عبادت کرتے تو اس کو قبول نہیں کیا جاتا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا. عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء اکرام میں سے ہر نبی کو کچھ معجزے دیے. کسی کو 1 یا 2 تو حضرت موسیٰ کو 9 معجزے دیے. یعنی اس کی ایک حد ہے. ہر نبی آئے، علماء اکرام نے لکھا کہ ہر نبی آئے تو اللہ نے ان کو معجزے دیے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود معجزہ بن کر آئے کہ میں آپ کو لوگوں کے لیے امام بناؤں گا. یہ نہیں کہا کہ بنا کر بھیجا، لوگوں کے لیے بناؤں گا. اور پھر ساری کائنات کا ذکر نہیں کیا. وہیں پر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن میں کہا کہ میں آپ کو زمین میں خلیفہ بناؤں گا. حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ زمین میں خلیفہ بناؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر آئے. اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازا. اللہ نے آپ کو مبشر کہا. اللہ نے آپ کو روشن چراغ اور چمکتا ہوا سورج کہا. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے 1 مرتبہ سجدہ کیا تو صبح قیامت تک فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام بھیجتے رہیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، مشکات شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری وقت حشر کے میدان میں حضرت آدم میرے جھنڈے کے نیچے رہیں گے. بلکہ حدیث میں آیا کہ ہر نبی اور ان کی امت میرے جھنڈے کے نیچے رہے گی. عزیزان ملت اسلامیہ، امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں، تفسیر کبیر میں، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کو گئے تو حضرت جبریل امین براق کی رکاب کو پکڑا. تو امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ حضرت جبریل کا براق کی رکاب کو پکڑنا حضرت آدم کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا اس سے بڑا اعزاز ہے. اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت سے پہلے مجھ پر سلام عرض کرتا تھا. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے سے باہر جاتا تو ہر ایک درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام کرتا، اور ایک سوکھا کھجور کی ٹہنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں، جدائی کے غم میں روتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رونے کو سنتے ہیں. ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، وہ کنکریاں اس کے ہاتھ میں سے پکار کر کہتی ہیں اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، جس گوشت میں زہر ڈالا گیا تھا وہ گوشت کہتا ہے کہ اس میں زہر ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ اور ہم جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ سے پوچھا کہ ہم کو پانی کی ضرورت ہے. حضرت موسیٰ نے پہاڑ پر اپنا عصا مارا تو پہاڑ سے پانی نکلا. عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اس طرح سے بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شریف میں بتایا جا رہا ہے کہ صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ پانی کی ضرورت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ کو پانی کے برتن میں رکھتے اور انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے. 1500 صحابی پانی پیتے ہیں. علماء اکرام نے لکھا کہ اللہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا حبیب اٹھے اپنا عصا پتھر پر مارے، بلکہ اللہ نے کہا کہ اے میرے محبوب آپ اپنے انگلیوں کو پانی کے برتن میں رکھ دیجئے. تمام 1500 صحابی نے پانی پیا. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت شاہ عبداللہ محدث
سے دہلوی اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھ رہے ہیں کہ عین جنگ کی حالت میں ایک صحابی آ کر کہتے یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی اٹھا کر پھینکتے ہیں کہ لو اس سے مقابلہ کرو. جیسے اس لکڑی سے مقابلہ کرتے ہو تلوار بن جاتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان ہو رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک پتھر پر کھڑا کر کے عرش معلیٰ تک دکھایا گیا، اور معراج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کائنات اللہ دکھاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں آپ نے جب قدم رکھا تو ٹھنڈی ہوئی. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو جو ہزاروں برس سے فارس کی آگ جل رہی تھی وہ ختم ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نمرود کی آگ ٹھنڈی ہوئی تو حدیث شریف میں آیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کامل مومن جب پل صراط سے گزرے گا تو پل صراط کے نیچے جہنم پکار کر کہے گی کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل مومن تو جلدی گزر جا، تیرے ایمان کے نور سے تیری آگ ٹھنڈی ہو گئی. جوانوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی، وہاں پر ایک مرتبہ انگلیاں کٹی تو یہاں پر صبح قیامت تک نام محمد پر ہم اپنی گردنوں کو کٹاتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو لوگ مردہ ہو چکے تھے، جن کے جسموں میں روح نہیں تھی، ان کے جسموں میں آپ نے اللہ کے فضل اور کرم سے روح ڈالی. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں. فضیلت مصطفیٰ بیان کی جا رہی ہے. علماء کرام نے لکھا عزیزان ملت کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی عزت کی خاطر آپ کو اپنی زبان سے کہنا پڑا، مگر جب ہماری امت کی ماؤں کا معاملہ آیا تو اللہ نے 18 مرتبہ قرآن میں آیت نازل کی ہماری امت کی ماؤں کی عزت کے لیے. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی تو 40 مرد اور 40 عورتوں نے دین کے حق کو قبول کیا. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے ہیں تو کوہ تنیم پر 80 مشرکین چھپے ہوئے حملہ کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو تمام کے تمام 80 پکار کر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ وہ جو پانی کے دور جو پتھر ہے کیا آپ اس کو بلا سکتے ہیں اور اس سے کیا آپ کلمہ پڑھوا سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پتھر کو حکم دیتے، وہ پتھر پانی پر گرتا ہوا اور کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حکم فرماتے کہ جا اور دوبارہ اپنی اس جگہ پر جا کر ٹھہر جا. تو بتایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اگر سہارا ملا تو پانی پر ملا. یہاں پر اشارہ کر رہے ہیں تو پتھر آ رہا ہے. علماء کرام نے ہم کو بتایا عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ، شاہ ولی اللہ کے والد محترم، آپ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ نے جب تجلی دیکھی اس کے بعد آپ اپنے چہرے پر پردہ کرتے تھے. آپ نے تو معراج کی رات کوئی پردے نہیں تھے، آپ اپنے چہرے کا پردہ نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے حسن کو لوگوں سے پردہ کیا ہوا. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شاہ عبد الرحیم سے ارشاد فرمایا کہ جس وقت موسیٰ علیہ السلام نے تجلی کو دیکھا اللہ جلال میں تھا تو موسیٰ جلالی ہو گئے. جب میں نے دیکھا تو اللہ جمال میں تھا، میں جمالی ہو گیا. اسی لیے شاعر نے کہا کہ بات
میں ایک سیاسی لیڈر ہوں، میری بات کو سنو۔ ان جلسوں کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ میں ایک اسلامی اسپرٹ کو پیدا کیا جائے۔ یہ دارالسلام کا تاریخی سٹیج ہے، یہاں سے شریعت کے جلسے ہوئے اور ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی، تحفظ شریعت کے۔ یہاں پر جلسے ہوئے تحفظ ختم نبوت کے، اور انشاءاللہ تعالی ہوتے رہیں گے۔ برسا برس سے فخر ملت علیہ الرحمہ کی زندگی سے جلسے رحمت اللہ علیہ ہوتا آیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مقصد یہ ہے کہ تمہارے رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے اس کو گرم کیا جائے، اس کو گرم کیا جائے، اس لیے کہ حالات اور وقت کا تقاضا یہ ہے کہ اب نوجوانوں کو اٹھنا پڑے گا، ظلم کے خلاف اٹھنا پڑے گا۔ میں جانتا ہوں کہ یہاں پر آپ جتنے لوگ آئے ہیں، آپ کس ایک اور اہم موضوع پر میری بات سننے کو آئے ہیں۔ میں ضرور اس کا ذکر کروں گا، اور میں تم کو بتانا چاہوں گا نوجوانوں، میرے ملت کے غیرت مند نوجوانوں، میرے بزرگان ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، یقیناً آج جب ڈائس پر دیکھتا ہوں میرے اراکین اسمبلی کو تو یقیناً مجھے میرا رکن اسمبلی یاد آتا ہے۔ مگر عزیز دوستو، آج اگر قوم اور ملت کا ایک بے باک لیڈر اگر عادل آباد کی جیل میں ہے تو یقیناً ہم خوش تو نہیں ہیں، مگر ہم اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں، اور ہم اللہ کی ذات پر پورا توکل کریں۔ اور میں نوجوانوں، میرے بزرگان ملت، میری عزتدار ماں اور بہنوں، لوگ سوال کرتے ہیں کہ اکبر الدین اویسی جیل میں ہے، اکبر الدین اویسی پر ظلم کیا جا رہا ہے، یقیناً، مگر میرے عزیز دوستو، کیا اللہ قرآن میں نہیں فرمایا کہ تم کو آزمایا جائے گا؟ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کو بھوک اور پیاس، پھلوں کے نقصان سے آزمایا جائے گا، اور جو اس میں صبر کریں گے اللہ ان کو کامیاب قرار دے گا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، ہم تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیری آزمائش کے لائق نہیں ہیں، مگر اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، عزیزان ملت، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ تم کو آزمایا جائے گا بھوک اور پیاس اور جان سے، تاکہ فرما بردار اور نافرما برداروں میں ایک فرق پیدا ہو جائے، ایک فرق پیدا ہو جائے۔ اور عزیزان ملت، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ امام شافعی نے فرمایا کہ جو لوگ مصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں اور اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ یہ میرا بندہ مصائب اور مشکلات میں صبر کر رہا ہے، مجھ پر توکل کر رہا ہے، اس کے لیے جنت میں گھر بناؤ جس کا نام بیت الحمد ہوگا، جس کا نام بیت الحمد ہوگا۔ میرے عزیز دوستو، کیا تم بھول گئے اس حدیث شریف کو کہ آج کوئی کہہ رہا ہے کہ تمام غیر اور تمام مشرک متحد ہو رہے ہیں؟ یقیناً ہو رہے ہیں، پورے متحد ہو رہے ہیں ایک ساتھ۔ کیا تم بھول گئے نوجوانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ اس طرح سے متحد ہو کر تم پر حملہ کریں گے جیسے کوئی دسترخوان پر حملہ کر رہا ہے۔ کہ آج ہم نہیں دیکھ رہے کہ کیسے مجلس اتحاد المسلمین پر، مسلمانوں کے اتحاد پر، مسلمانوں کی قیادت پر، مسلمانوں کے قائدین کو ختم کرنے کے لیے سب ایک ہو کر حملے کر رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہماری تعداد کم ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تعداد بہت ہوگی مگر تم میں وہن ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا سے محبت اور موت سے ڈر۔
میرے غیرت مند نوجوانوں، آج جو ساری دنیا میں، سارے ملک میں، سارے ہمارے شہر میں اگر یہ لوگ ایک ہو کر ہم پر حملہ کر رہے ہیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ اللہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے کہ میں نے تمہاری مال اور جان کو جنت کے عوض خرید کیا۔ اللہ نے فرمایا نا قرآن میں کہ میں نے مومنوں کی جان اور مال کو جنت کے عوض خرید کیا۔ ذرا سوچو مسلمانوں، ہمارے اپنے مقام کو، خریدار اللہ ہے، اللہ جو زمین و آسمان کا خالق، وہ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہاری جانوں کو اور تمہارے مالوں کو جنت کے عوض خرید کیا ہے۔ یہ جان تو اس کی، ہماری تو نہیں ہے نا، اس کی دی ہوئی ہے۔ اس نے ہم کو خون کے لتڑے سے پیدا کیا، دولت اس کی عطا کی ہوئی ہے۔ یہ اس کی شان کریم میں کہہ رہا ہے کہ اے میرے بندے، میں تیری جان اور مال کو جنت کے عوض خرید لیا ہوں۔ نوجوانوں، تم موت کے خوف سے آزاد ہو جاؤ، تم دنیا کی محبت سے آزاد ہو جاؤ۔ یاد رکھو، تمہارے سامنے کوئی نہیں ٹکے گا۔ آج کے اس جلسے کا اگر تم مجھ سے پیغام لے کر جانا چاہتے ہو تو صرف یہ بات لے کر جاؤ کہ جب میں اس دارالسلام کے تاریخی جلسے سے باہر جاؤں گا تو میں عہد کر کے اٹھوں گا کہ میں موت کا خوف نہیں کروں گا اور دنیا سے محبت نہیں کروں گا۔ اگر یہ جذبات تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ اگر ہم تمام کو توفیق دے گا تو یہ سب ختم ہو جائیں گے، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، اس کی شان کریمی دیکھو، خریدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے مومنوں کی جان اور مال کو جنت کے عوض خرید لیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کیا ہم بھول گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ چیف منسٹر ہمارے کو جیل میں ڈال کے سمجھتا قید خانے میں ڈال کے سمجھتا کہ قید خانے میں ڈال۔ یہ جلسے رحمت اللہ علیہ ہے سیاسی، خیر یہ سنیے میری بات، جلسے کے اختتام کے بعد سب نعرے ماریں گے، میں بھی ماروں گا ساتھ، اتنا بڑا نعرہ ماریں گے کہ ہم اپنی محبت کا اظہار بھی کریں گے اللہ اس کے رسول سے، اور اپنی نعرے کی گونج اتنی رہے گی کہ انشاءاللہ تعالی عادل آباد کی جیل تک، اکبر کی کانوں تک ہماری آواز۔ میں آپ سے کہہ رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت۔ عزیزان ملت اسلامیہ،